السلام علیکم. اردو کرونیکل کے ساتھ میں ہوں آفاق نذیر. جیسے جیسے الیکشنز قریب آتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ہر گزرتے دن کے ساتھ سیاسی جماعتوں نے گٹھ جوڑ پر غور شروع کر دیا ہے. آج شہباز شریف صاحب کی دعوت پر جو ایم کیو ایم کا وفد ہے وہ میاں صاحب سے ملاقات کر رہا ہے جاتی عمرہ میں. اس پر گفتگو کرنے کے لیے سینئر جرنلسٹ عمران یعقوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے تو بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ایم کیو ایم کا وفد جو ہے وہ ملاقات کر رہا ہے میاں صاحب سے, آپ اس ملاقات کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ آفاق صاحب دیکھیں, اگر آپ ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کی ملاقات کا دیکھیں تو آج خالد مقبول صدیقی صاحب کی قیادت میں مصطفیٰ کمال صاحب اور فاروق ستار صاحب, یہ تین لوگ آئے ہیں ایم کیو ایم کا وفد جو لاہور اس وقت, اور مسلم لیگ نون سے ان کی جو ملاقات شروع ہوئی ہے. اور یہ ملاقات جو ہے یہ بڑی, آپ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب نے جو دعوت دی تھی اس کو آپ اس انداز میں دیکھیں کہ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کی سیاست کس طرح سے ہے. ایم کیو ایم کراچی کی ایک سٹیک ہولڈر جماعت ہے اور آپ سندھ کی سیاست میں اور قومی سیاست میں اس کے کردار کو بالکل فراموش نہیں کر سکتے. اسی طرح سے مسلم لیگ نون کی سیاست کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ مسلم لیگ نون اس وقت ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جس کی سندھ میں اور خصوصاً سندھ کے شہری علاقوں کراچی اور حیدرآباد میں کو بہت زیادہ سٹینڈنگ نہیں ہے, لہٰذا اس کو یہ بڑا سوٹ کرتا ہے. اگر ایم کیو ایم کے ساتھ ان کے معاملات ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ان کو وہاں پہ ایک مستقبل میں حکومت بنانے کے لیے جو تعاون چاہیے وہ مل جائے گا. لہٰذا مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم دونوں مستقبل کی سیاست کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ان کا سیاسی جو الائنس ہے وہ دونوں کے لیے فائدہ مند ہوگا, کیونکہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم آپ دیکھیں کہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں اور وہ ان کا براہ راست آپس میں مقابلہ ہے. پیپلز پارٹی بھی سندھ جو ہے اس کی ایک, اگر آپ کہیں کہ اب سندھ میں زیادہ مضبوط ہے اور اس کا یہ ماننا ہے کہ وہ کراچی اور حیدرآباد میں یعنی سندھ کے شہری علاقوں میں بھی زیادہ اپنا حصہ لے, تو دوسری طرف ایم کیو ایم اپنا حق اس پہ زیادہ سمجھتی ہے. تو یہ معاملات اسی لیے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی جو ملاقات ہے یہ صرف ملاقات نہیں ہوگی بلکہ آپ دیکھیں گے کہ مستقبل میں الیکشن کے بعد جب حکومت بنتی ہے تو اس وقت بھی جیسا کہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید مسلم لیگ نون کی حکومت آئندہ آنے والے وقت میں بنے, تو اگر ایسا ہوا تو ایم کیو ایم ان کی حلیف جماعت ہوگی اور حکومت میں شامل ہوگی. سر, آنے والے الیکشنز میں مسلم لیگ نون اکثریت کے ساتھ گورنمنٹ بنانے میں آپ کے مطابق کامیاب ہو پائے گی, یا مطلب جس طرح 2018 میں پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ حکومت بنائی اس طریقے سے گورنمنٹ بنے گی؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ جو حالات اس وقت ہیں ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے, اور خاص طور پہ پی ٹی آئی جو ہے اس کے سیاسی کردار کو آپ مائنس نہیں کر سکتے. پاکستان تحریک انصاف اس وقت ایک مقبول ترین سیاسی جماعت ہے, لیکن چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جیل میں ہونے کی وجہ سے, ان کے پابند سلاسل ہونے کی وجہ سے اور ان کے اس وقت خود گراؤنڈ میں موجود نہ ہونے کی وجہ سے ان کے لیے کئی مسائل ہیں. اور اس کے علاوہ جس طرح سے تیزی کے ساتھ ان کے لوگ ان کو چھوڑ کے گئے ہیں, بہت سارے ان کے لوگ استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے ہیں, کچھ لوگ ویسے چھوڑ گئے ہیں, کچھ نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے. تو یہ سارے جو مسائل ہیں اس سے کہیں زیادہ بڑا مسئلہ پی ٹی آئی کے لیے یہ ہے کہ تنظیمی ڈھانچہ ان کا اس وقت موجود نہیں ہے. الیکشن صرف یہ بات نہیں ہوتی کہ الیکشن میں آپ نے ٹکٹیں دے دیں, لوگ آگے اور الیکشن لڑ رہا ہے. الیکشن میں اصل چیز آپ کی تنظیمی قوت ہوتی ہے, اور آپ نے اگر آپ دیکھیں کہ 50% اگر آپ کا الیکشن سے پہلے کا ورک ہوتا ہے تو 50% الیکشن پولنگ ڈے کا کام ہوتا ہے. تو کیا اس وقت پی ٹی آئی کے پاس وہ لوگ موجود ہیں, یہ ایک بڑا سوال ہے. تو جب پی ٹی آئی اگر کمزور ہوگی تو پھر اس کا الٹیمیٹلی فائدہ پنجاب, پی ٹی آئی جو ہے جس طرح سے میں کہہ رہا تھا کہ اگر تحریک انصاف جو ہے وہ ڈاؤن ہوتی ہے تو اس کا الٹیمیٹلی فائدہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کو پہنچے گا, کیونکہ پنجاب جو ہے اس میں مسلم لیگ نون جو ہے اس کا ہوم گراؤنڈ ہے. لیکن آپ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اسلام آباد میں اقتدار کا راستہ پنجاب سے ہو کے جاتا ہے, لاہور سے ہو کے جاتا ہے. تو اگر مسلم لیگ نون پنجاب میں اچھی سیٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر وہ وفاق میں حکومت بنانے کے قابل ہو جائے گی. سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف فریلی کانٹیسٹ کر پائے گی الیکشنز میں, یا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو بیل مل جائے گی الیکشن سے قبل اور وہ الیکشن کمپین خود رن کر پائیں گے؟
دیکھیں حالات تو یہ لگتا ہے، اس طرح سے لگتا ہے کہ عمران خان جو ہیں خود شاید نہ تو انتخابات میں حصہ لے سکیں اور نہ ہی کیمپین چلا سکیں۔ بنیادی طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ 9 مئی کے واقعات میں اور پھر جو سائفر کیس ہے اور اس طرح کے جو مقدمات ہیں، اس میں عمران خان کا جیل سے جلدی باہر آنا مجھے بظاہر ممکن نہیں لگتا۔ تو ان حالات میں صرف یہ عمران خان کے لیے مشکل نہیں ہے، ان کی پوری سیاسی جماعت کے لیے مشکل ہے۔ اور دیکھیں تحریک انصاف میں ووٹ کس کا ہے، ووٹ بینک کس کا ہے؟ وہ صرف عمران خان کا ہے۔ عمران خان معاف کیجیے گا، عمران خان کے علاوہ کوئی بھی ایسی سیاسی شخصیت نہیں ہے کہ جس کو لوگ اس طرح سے ووٹ دیں پی ٹی آئی کے چاہنے والے، کیونکہ پی ٹی آئی میں پی ٹی آئی کے چاہنے والے کم ہیں، عمران خان کے چاہنے والے زیادہ ہیں۔ لہٰذا اگر عمران خان پابند سلاسل ہوں گے اور الیکشن میں نہیں ہوں گے تو شاید پی ٹی آئی اس طرح سے مضبوط رزلٹ یا بہتر رزلٹ نہ دے سکے۔ اچھا سر، آخری سوال میں آپ سے یہ کروں گا کہ جیسے جیسے الیکشنز قریب آ رہے ہیں ویسے ویسے یہ دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، اس کی وجہ کہیں افغان مہاجرین کی بے دخلی یا جو ہے وہ جنرل الیکشنز کا قریب آنا تو نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے معاملات کو اس سے جوڑنا تو شاید اس طرح سے مناسب نہیں ہے، لیکن یہ ضرور جو آپ نے ذکر کیا کہ افغان مہاجرین کی جو واپسی ہے اور ان کی بے دخلی ہے اور ان کو جس طرح سے کیا جاتا ہے تو وہ اس کا لازمی اس میں اثر ہو سکتا ہے۔ اور خاص طور پہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ افغان مہاجرین جو ہیں ان کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ یہاں جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں تو اکثر میں آپ کو ان کے ڈانڈے جا کے افغان مہاجرین سے ہی ملتے تھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نخواستہ تمام کے تمام افغان مہاجرین جو ہیں دہشت گرد ہیں یا ملک دشمن ہیں یا پاکستان کے مخالف ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ان میں جو چھپے ہوئے ہیں، ان کو جو ہمارے مخالف ممالک ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کرے، یہاں پہ امن ہو، آپ اس میں انڈیا کی بات کر لیں، آپ اس میں اسرائیل کی بات کر لیں، آپ جتنے بھی دوسرے اس طرح کے ممالک ہیں ان کی بات کر لیں، تو وہ جن کو ہتھ کنڈوں کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اس میں افغانی ضرور ہتھ کنڈے کے طور پہ استعمال ہوتے رہے ہیں۔ لہٰذا آج اگر پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے پہ پوری طرح سے عمل درآمد کرنا چاہیے، اس معاملے کو درمیان میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ سر